بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دست اور اسہال۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے آنتوں کی انفیکشن۔ جب آنتوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، معدہ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو بعض اوقات لوز موشن، دست وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اگر دن میں آپ کو 2 4 5 دفعہ دست آئیں تو کمزوری بھی کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اسہال یا دست کا کوئی مسئلہ ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، لوز موشن لگ جائیں، تو آپ نے پانی کی کمی نہیں ہونے دینا۔ پانی آپ نے لگاتار پانی پینا ہے۔ اگر او آر ایس بازار سے ملتا ہے وہ آپ لے لیں تو وہ آپ پینا شروع کر دیں، تو کوئی دوا وغیرہ نہ لیں۔ کم از کم ایک آدھ دن کوئی دوائی آپ نے نہیں لینی، کیونکہ جب موشن ہوتے ہیں، دست ہوتے ہیں، تو جسم سے جو آپ کا گندے مواد ہیں، فاسد مواد ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پیٹ کی جو ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے 1 2 دن جو ہے، کم از کم ایک دن جو ہے وہ آپ نے بالکل کوئی میڈیسن نہیں لینی دست روکنے کے لیے، بلکہ دست ہونے دینا ہے، موشن ہونے دینا ہے، اور پانی کی کمی نہیں ہونے کا، کیونکہ اگر پانی کی کمی ہوگی تو وہ بہت خطرے ناک ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے، نمکیات کی کمی کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے پانی کی کمی نہیں ہونی، زیادہ پانی پینا ہے، او آر ایس پینا ہے، اور اگر دست ہوتے ہیں تو انہیں بالکل نہیں روکنا۔ کوئی ایسی میڈیسن نہیں لینی جس سے وہ فوراً رک جائیں، جام ہو جائیں، کیونکہ وہ بہت خطرے ناک ہے۔ آج اسی موضوع پہ پڑھ رہا تھا اور مجھے ایک بہت ہی پیاری حدیث مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آئی موسم اور دست کے حوالے سے، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہیں بھی اسی طرح یہ مسئلہ تھا، ان کے بھائی کو مسئلہ تھا۔ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ سنت عمل جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا عمل ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے، اور طب نبوی میں ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے پہ آپ بھی عمل کریں گے تو آپ کا بھی انشاءاللہ جو دست یا موشن والا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیٹ کی انفیکشن اور جسم میں کسی قسم کی انفیکشن اگر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، اور اس پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ اس شخص نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ میں نے اسے شہد پلایا ہے، لیکن شہد پلانے سے مزید دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار شہد پلانے کے لیے فرمایا، پھر وہ چوتھی بار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ اس نے کہا میں نے شہد پلایا تھا لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر اس شخص نے اس کو مزید شہد پلایا تو وہ اس کے بعد تندرست ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ دراصل شہد پہلے پیٹ کو صاف کرتا ہے، اس وجہ سے دست آتے ہیں، پھر جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے تو دست آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنا پیارا عمل ہے کہ جب بھی ہمیں دست ہو، موشن ہو، تو شہد پینا شروع کریں، پانی میں ڈال کے 1 چمچ وہ پی لیں، پھر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد پھر پانی میں ڈالیں شہد، پھر پی لیں، پھر گھنٹے 2 گھنٹے، دن میں 4 5 دفعہ ہم یہ عمل کریں، اور جب تک ہمارے دست آنا ختم نہیں ہوتے اس وقت تک ہم یہ سنت عمل ہے، سنت کا بھی ثواب ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ صحت بھی دے گا، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں شفا ہی شفا ہے۔ اس پہ عمل کریں اور دوسرے دوستوں کو بتائیں۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کیونکہ وہ اینٹی بائیوٹک دے گا، وہ موشن روکنے والی دوائیاں دے گا، جو کہ فائدے کی جگہ الٹا نقصان دے گی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔